اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ، اس سے پہلے یہود و نصارہ کی کیا خواہش رہی اور کن خواہشوں کے تحت مسلمانوں کو برخلانے کی کوشش کرتے، تو اس پر گفتگو رہی۔ اسی سے ریلیٹڈ اور متعلق آج کی بھی آیت کریمہ ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اچکنے کے لیے، بہکانے کے لیے یہودیوں نے اپنے انداز میں چالیں چلی، نصرانیوں نے اپنے انداز میں چالیں چلی، منافقین اپنے انداز میں چلتے رہے، مشرکین اپنی تدبیر اختیار کرتے رہے۔ مشرکین تو مکہ سے چلے تو آج تک کو اختیار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے ورغلایا جائے، کبھی دنیا کی لالچ دے کر کے کہ ہمارے ساتھ رہو گے تو کرسی بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ہر طریقے سے ورغلایا۔ تو یہودیوں اور نصرانیوں کے ایک ورغلانے کا طریقہ یہ تھا کہ یہودی یہ لوگ کہتے کہ جنت میں خالی ہم ہی لوگ جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ ہاں 40 دن ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی ہے تو اس کی سزا ہم کو ملے گی، اور اس سزا کے تحت ہم کو جہنم میں جانا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا۔ اس طریقے سے برقراتے کہ ہم پرانے دین والے ہیں، ہمارا دین صحیح دین ہے، تمہارا دین تو نیا دین ہے۔ یہودیوں نے اپنا راگ الاپنا شروع کر دیا، نصرانیوں کو موقع ملا تو وہ کے پیچھے رہے۔ یہودیوں کے آلۂ کار کے طور پر سب سے زیادہ نصرانی استعمال ہوئے، سب سے زیادہ نصرانی استعمال ہوئے کہ یہودیوں نے تورات کو بدلا، نصرانیوں نے انہی کا طریقہ اختیار کیا، انجیل کو بدل ڈالا۔ تو نصرانیوں نے ورغلانا شروع کر دیا، کہا نہیں نہیں، جنت میں تو خالی ہم ہی جائیں گے، ہم نے تو بچڑے کی پوجا بھی نہیں کی، ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی ہم کو روک بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کے دل میں بات یہ پیدا ہوئی، ایمان تو تھا لیکن ایک طریقے کا وسوسہ شیطانوں کی طرف سے آیا تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اور مصطفیٰ کا وہ در ہے کہ کافر بھی اگر کھلے دل سے آئے تو اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے در دولت کی برکت ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر دیں، محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کو وسیلہ لگائیں، آپ دعا کر دیں تو یہ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ ایسے معاملات ہوئے۔ ایک تفسیر کبیر، تفسیر بغوی اور تفسیر ابو سعود کے اندر ایک روایت نقل کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد حضرت علی فرماتے ہیں 3 دن بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اشعار پڑھتا رہا، حضور کی شان بیان کرتا رہا اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے جو اللہ نے آیت کریمہ آپ کی شان میں نازل فرمائی ہے وہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، کرم فرمائیے۔ اتنا کہہ کے وہ جانے لگا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی، اے جانے والے، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو مصطفیٰ کا وہ در ہے کہ اس در میں اگر خلوص کے ساتھ کوئی پہنچے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو نصرانیوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے تو پوجا بھی نہیں کی بچڑے کی، جنت میں تو ہم جائیں۔ تو صحابہ کرام کے دل میں بات تھوڑی سی آئی کہ حضور سے پوچھا جائے، اور صحابہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ معلوم تھا آگے چل کے کہ مسلمان ایمان کے توات متزلزل ہو جائے گا، ڈگمگ ڈگمگ رہے گا، یار وسوسہ پیدا ہوتا ہے جنت ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ ایسے بھی مسلمان ہیں جو آج اللہ تعالیٰ کے وجود میں ایک دم پریشان ہے، وسوسہ آ چکا ہے۔ ارے بابا، کارخانہ چلانے کے لیے سیٹ لگتا ہے تو زمین و آسمان کا نظام چلانے کے لیے رب لگتا ہے، وہی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ آپ کہیں گے چند، ہم کہیں گے چند ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کم سے کم 1 سے زیادہ 2 مانو گے آپ، اگر 2 مانو گے، ایک بولتا ہے 2 صورتیں بنے گی، یا تو ہمیشہ کمپرومائز کریں گے اور یا تو کبھی تو اختلاف ہوگا، کیونکہ جہاں 2 ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہونا لازمی ہے۔ تو جب اختلاف ہوگا تو ایک کہے گا بارش ہو، دوسرا کہے گا نہ ہو۔
تو جس کی نہیں مانی جائے گی وہ عاجز ہوگا، اور جس کی مان لی جائے گی وہ قادر ہوگا۔ معلوم یہ ہوا خدا قادر ہے، عاجز نہیں، کلیئر ہو گیا۔ خدا تو خالی ایک ہی ہے، خدا تو خالی ایک ہی ہے، ورنہ ڈسٹرب ہو جائے گا پورا نظام۔ جی تو آ گئے تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایسی سی باتیں بول رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بلبل سدرا کو بھیجا۔ وہ بلبل سدرا جو تقریباً 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے جبریل، اور ان کے آنے کا معاملہ ہی الگ ہے، بہت اسپیڈ آتے ہیں جبریل، بہت اسپیڈ آتے ہیں۔ خود حضرت جبرائیل سے ایک بار حضور نے پوچھا، تفسیر کبیر کے اندر آیا، جبرائیل سب سے زیادہ اسپیڈ کب آئے؟ کہا 4 بار آئے۔ کہا کب؟ کہا اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ پہلے سمجھ لیں، جبرائیل سدرا پہ رہتے ہیں، 7ویں آسمان کے اوپر سدرا، اور زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کی دوری، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال، پھر دونوں آسمان کی جو آسمان کی حجامت ہے، حجم جیسے دیوار کتنی چوڑی ہے تو آسمان کتنا چوڑا، ایک آسمان 500 سال کی دوری کے برابر چوڑا ہے۔ 500 سے زمین سے آسمان 500، پھر پہلا آسمان 500 ہزار، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 1500، پھر دوسرے آسمان کی چوڑائی 2000، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان 25، تیسرے آسمان کی چوڑائی 30، پھر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان 35، پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کی چوڑائی 40، اس کے بعد 5ویں آسمان۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو 7 کا پہاڑا 2 بار پڑے، 35، 7 × 35، اور پھر 35 کو ڈبل کر دیں، 70 سال، 700 سال، یعنی 7000 سال کی مسافت ہے زمین سے لے کے سدرا تک۔ اب جبرائیل کتنی سپیڈ میں آ رہے ہیں؟ تو حضور نے پوچھا کب تک؟ کہا تو بتے یوسف کو ڈالا گیا کنویں سے زمین سطح تک، تو حضرت یوسف پہنچنے بھی نہیں پائے پانی پر، میں سدرا سے اس پانی کی سطح پہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا، پہلے پہنچ چکا تھا۔ 7000 سال کی دوری اتنی دیر میں حضرت جبرائیل نے طے کی۔ اے جبرائیل تم کس کے وزیر ہو؟ کہا مصطفیٰ کا وزیر۔ جب وزیر کی رفتار کا یہ عالم ہے تو بادشاہ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھے کہ نہیں آپ؟ یہ وزیر کی رفتار کا عالم ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ یہ تو پھر بھی دور ہے، پھر بھی دور ہے۔ کہا دوسری بات، کہا ادھر منجنیق سے ابراہیم چلے، ادھر آگ پہ میں چلا سدرا سے، وہ آگ میں پہنچنے بھی نہیں پائے کہ میں پہلے سے جنتی جبہ لے کر کے حضرت ابراہیم کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسرا کہا، تیسرا کہا یہ بھی کنواں گہرا ہے، کافی دور کا فاصلہ ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا موقع وہ تھا کہ جب آپ کا احد میں دندان مبارک ٹوٹ گیا، آپ کے ہونٹ سے خون گرنے لگا، تو وہ قطرہ زمین پہ گرنے بھی نہیں پایا، میں سدرا سے آپ کے خون گرنے سے پہلے ہی احد کی پہاڑی پر پہنچ کر آپ کے خون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ یہ بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے، یہ بھی تھوڑا سا فاصلہ، کنویں سے کم فاصلہ آگ کا، آگ سے کم فاصلہ زمین اور آقا کے لبہائے مبارکہ کا، اس سے بھی کم۔ کہا جب حضرت ابراہیم چھری چلانے کے لیے حضرت اسماعیل کی گردن پہ رکھ رہے تھے، چھری رکھنے سے پہلے ہی میں سدرا سے چلا، چھری رکھنے بھی نہیں پائے، دمبے کو پہنچا دیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ رفتار وزیر مصطفیٰ کا عالم ہے، حضور کے وزیر کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو سوچے اس نبی کی رفتار کا عالم کیا ہو گیا۔ اسی لیے تو گئے، بستر بھی گرم ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی روضۃ الاحباب، اور سب کچھ دیکھ کر کے چلے آئے، جبکہ اپنی رفتار سے نہیں گئے، براق کی رفتار سے الگ گئے، فرشتوں کے کندھے میں بیٹھ کے الگ گئے، رب کی رفتار سے الگ گئے۔ اگر اپنی رفتار سے جاتے تو واللہ پلک جھپکتی مصطفیٰ دنیا کی سیر کر کے آ جاتے۔
سمجھے کہ نہیں؟ آپ پلک جھپکتی سیر کر کے آ جاتے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار. تو بتانا مقصد یہ ہے صحابہ کرام پہنچے کہا ایسا ایسا سوال ان لوگوں نے کر دیا ہے. کیا جواب ہوگا؟ آقا خاموش. اللہ تعالیٰ کا کلام آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کہہ دیجئے ان سے اگر وہ کہتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے تو مرنے کی تمنا جلدی کریں. دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں جلدی مر کر کے جنت میں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو معلوم تھا ہم اگر راہ خدا میں جائیں گے تو شہادت کا جام ملے گا. تو صحابہ اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں اترتے کہ یہاں سے چلے ڈائریکٹ جنت کی سیر کریں. جو جنتی ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ فرماتا ہے کہو موت کی تمنا کریں معلوم ہو جائے گا ان کو. ہاں محبوب بتا دو اے میرے صحابہ تم لوگ اللہ میں ایمان رکھتے ہو جنت میں تو وہی جائے گا جو ایمان والا ہوگا. سمجھے نا؟ رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ان لوگوں نے شرارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا اور ان لوگوں نے کہا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى جنت میں ہرگز نہیں جائے گا کوئی الا مگر من جو کانا ہو یہودی اور نصارى یا نصارى. یہودیوں کا کہنا تھا کہ بھائی جنت میں جائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اچھا سارا کھیل جنت میں جانے کا ہی ہے. سارا کھیل جنت میں جانے کا ہی ہے تو پیروی اس کی کرو جس کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہو. تو کہا جنت کی کنجی اللہ نے کس کو دی ہے؟ کہا اس کو دیا جسے محبوب خدا کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت کی کنجی عطا فرمائی. سمجھے نا؟ آقا فرماتے سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں کھولوں گا. آقا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آپ کہیں گے کہ تو بلال آگے آگے جا رہے تھے نا. بخاری کے حدیث سے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج معراج سے کہا بلال کیا کرتے ہو؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو تم کو بڑی امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کمال دے گا؟ تو اس نے کچھ نہیں بس ادنا سا میرا کام ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا وضو بناتا ہوں تو پانی سوکھنے بھی نہیں پاتا 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے. آقا نے فرمایا اے بلال تمہاری ادا اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں سرکار وجہ کیا؟ کہا میں جب جنت میں گیا تو اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں سن رہا تھا. ابھی بلال گئے نہیں. آقا علیہ السلام معراج پہ ہیں. کب جائیں گے؟ زمانے کے بعد. ایک لمبا وقفہ 1450 سال آج ہو گئے. آقا علیہ السلام جو ہزاروں سال بعد ہونے والا ہے وہاں پر جو قدموں کی آہٹ ہونے والی ہے مصطفیٰ بہت پہلے اس کو سن رہے ہیں. بہت پہلے سن رہے ہیں. جب اتنے لمبے وقفے سے مصطفیٰ سن سکتے ہیں تو بس یہی کہنا پڑے گا دور و نزدیک کے سننے والے کو کانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام. سمجھے؟ یہ مصطفیٰ کے سما کا عالم ہے. تو آقا نے پوچھا تو حضرت بلال آگے آگے حضور میں چلے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ بادشاہ جائے گا خادم جائے گا تو خادم پہلے آگے جاتا ہے. مصطفیٰ قصبے کے سوار ہو کر جنت میں داخل ہو گئے اور اس کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہو گئی. تو لگام پکڑ کے بلال آگے آگے مصطفیٰ سوار ہو کر. کیا بات ہے یار! جس نے مصیبتوں کو جھیلا قربانیاں پیش کر دی جس نے بہت پریشانیوں کو برداشت کیا خالی مصطفیٰ کے لیے جنت میں اس کا داخلہ سب سے پہلے ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہو رہا ہے. اس لیے مصطفیٰ کے نام پہ جو جھیلتا ہے بظاہر جھیلتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کا قرب ملتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جس لوہے پہ چوٹ زیادہ لگے وہ شاندار تلوار بنے. سمجھے نا؟ چوٹ زیادہ شاندار تلوار. اور اگر بولے نہیں بابا ڈر لگ رہا یہ ہو رہا تو ہو رہا تو وہ سن کھائی ہوئی تلوار. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. تو جنت میں جانے کا معاملہ ہے تو اس کی پیروی کریں جس کے ہاتھ میں جنت کا معاملہ ہے. اور حضور کی شفاعت سے تو سب جائیں گے نا.
شفاعت بھی دو طرح کی ہے، یہاں پہ سمجھ لیں آپ۔ ایک شفاعت سب کے لیے ہوگی، ایمان والا بے ایمان سب شامل۔ کون سی شفاعت کا؟ سب ڈر رہے ہیں اللہ کے سامنے کون بولے گا، اللہ کے سامنے کون بولے گا؟ کہا وہ بولے گا جس کو بولنے کا حق اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ سب تھوڑے نہیں بولیں گے۔ آج ایسا جلسہ ہے کہ سب مقرر نہیں ہے، یہاں پہ جو مقرر ہے خطیب ہے وہ ہے جس سے حبیب خدا کہا جاتا ہے۔ حضور شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے۔ معلوم یہ ہوا پہلے عبادت کرو پھر بولو، اللہ قبول فرماتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں میں صحیح بولتے ہیں اللہ سن لے ہماری۔ مصطفیٰ نے کہا پہلے سجدہ کرو، رب کو مناؤ، تب رب تمہاری سنے گا جب تم اس کی عبادت کرو گے۔ تو آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، تو اس میں مومن کافر سب شامل ہیں۔ حضور کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ پھر اس کے بعد ایک خصوصی شفاعت ہوگی، یہ 6 طریقے کی ہوگی۔ یہ خصوصی شفاعت ایمان والوں کے لیے ہوگی، سمجھ رہے نا؟ کسی کے لیے سرکار شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ کسی کے لیے ایسا ہوگا کہ حضور شفاعت کریں گے تو اعمال نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ کسی کے لیے حضور شفاعت کریں گے پھر رشتے جہنم کی طرف لے کے چلے ہوں گے، حضور کی شفاعت ہوگی داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ کسی کو داخل کر چکے ہوں گے، شفاعت کریں گے جنت میں داخلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کی شفاعت کی شان ہے۔ جی تو جنت میں جانے کا کھیل ہے تو پہلے بھی اس کی کریں جو جس کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب صحابہ کو بتاؤ دل کا امانی جو ہو یہ خالی یہود و نصارہ کی تمنائیں ہیں، بس ان کی آرزو ہے، بس خالی ان کی آرزو ہے اور کچھ نہیں کہ جنت میں خالی ہم جائیں گے۔ قل محبوب کہہ دو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو جنت میں جانے کی دلیل لے آؤ، برہان لے آؤ۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو آئے تو رب کی دلیل، رہے تو دلیل، پردہ کرے تو دلیل، جب آئے تب دلیل۔ کہا برہان لے کر کے آؤ۔ کہا برہان کس کے پاس ہے، ایسی مضبوط دلیل کس کے پاس؟ تو رب کہتا ہے قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم برہان من ربکم، اے ایمان والو خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں برہان دلیل دی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا حبیب خدا۔ تو برہان کس کے پاس ہے؟ ایمان والوں کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ سچے تو برہان لے آؤ، دلیل لے آؤ، بڑے پکے ہو تو لاؤ دلیل، لیکن دلیل ہے ہی نہیں، دلیل تو ایمان والوں کے پاس ہے۔ جی یہ بھی آقا علیہ السلام کا کرم ہے۔ جی تب جنت میں کون جائے؟ بلا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه۔ بلا کیوں نہیں؟ جنت میں جائے گا کون؟ وہ اسلم جس نے وجهه اپنے چہرے کو جھکا دیا للہ اللہ کے لیے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں جتنا چہرہ جھکے گا آدمی اتنا بلند ہوگا، دوسری جگہ جتنا جھکے گا اتنا گرے گا، اور رب کی بارگاہ میں جتنا گرنے کی کوشش کرے گا رب اتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ آج انسان ہر جگہ جھکنے کے لیے تیار ہے، در در ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے کے لیے تیار ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے؟ بندہ وہی نہیں مانگنے کے لیے تیار ہے، سمجھ ہے نا؟ رب تعالیٰ تو نوازنے کے لیے پکار رہا ہے، بندہ ہی نہیں لینا چاہے۔ ایک بات اور سمجھا دے، بولے حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ، دونوں طریقے تو اللہ نے بنائے ہیں نا۔ اب ایک بات آئی میرے سامنے، ایک بات سمجھا دے۔ ایک سامنے آدمی نے ایک ٹارگٹ اور ہدف دے دیا کہ آپ کو وہ حاصل کرنا ہے تو یہ انعام ملے گا۔ اب راستے تو بتا دیے، ایک گندگی والا راستہ، خالی غلاظت سمجھ رہے ہیں غلاظت، اور دوسرا راستہ خوشبو والا، خالی عطر ہے، عطر پھول بتا دیا تم کو اختیار ہے تو تم جس راستے سے چاہو حاصل کرو۔ تو اب آدمی جس راستے سے چاہے حاصل کرے اختیار اس کا چلے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روزی کمانے کا جو ذریعہ دیا، کہا روزی میں دوں گا تجھے، کھلاؤں گا تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی دیتا ہے۔
ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن طریقہ دیا، یہ چوری کا طریقہ ہے، یہ سود خوری کا طریقہ ہے، یہ گندگی کا طریقہ ہے، یہ حلال محنت سے حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اب بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کون سے راستے سے جائے گا، ملے گی روزی۔ گندگی سے گیا تو میلا کچیلا ہو کر کے جائے گا، روزی پائے گا۔ لیکن اگر خوشبو والے راستے سے گیا، خود وہ خوشبودار ہوگا، روزی بھی خوشبودار ہوگا، کیونکہ خوشبودار راستہ ہے نا۔ اور اگر یہ راستہ اختیار کرتا تو خوشبو گندا ہوتا، روزی کو بھی اسی راستے سے لاتا تو گندا کر لیتا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، اور بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے راستے سے جائے۔ سمجھ رہے نا؟ اسی لیے حلال طریقے سے اگر کوئی کماتا ہے پسینہ بہائے تو آقا نے فرمایا یہ مصیبت ان گناہوں کا کفارہ ہے جو گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، حلال روزی کمانا۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے چہرے کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا وہ محسن، اور وہ محسن ہے، اچھا کرنے والا ہے، مخلص ہے، فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کی رب کے پاس، نہ اس پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ سوال کریں گے حضرت یہود و نصارہ کا کلیئر ہو گئے، سب کھیل جنتی کا ہے، چابی حضور کے پاس ہے، تو سب لوگ تو حضور کی چابی لینے کے چکر میں ہیں۔ اس امت میں بھی تو ہیں، کتنے اس امت میں کتنے ہیں؟ 73 ہے نا، تو سب تو چابی لینے کے چکر میں ہیں۔ ہم کہیں گے یہی کلیئر ہو جاتا ہے، رابطی تو خود نکل گیا، کیونکہ رابطی تو خود کہتا ہے سب کچھ حضرت علی ہے، وہ تو نکل ہی گیا۔ باقی بچے تو میں کہتا ہوں تفسیر عزیزی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جو فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضور نے دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ایک عمل، یہ سمجھنا بہت غور سے ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ عمل کے لحاظ سے اگر گروپ بنے تو کئی طرح کے گروپ بن جائیں گے، خالی 73 نہیں رہیں گے، ہزاروں ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے دیکھو نماز میں کتنے گروپ بن گئے، ایک کچھ وہ ہے جو پوری نماز پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ وہ ہے جو پوری نماز پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہے جو خالی فرض پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ وہ ہے جو فرض اور خالی واجب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ وہ ہے جو فرض واجب سنت موقدہ پڑھتے ہیں، چار ہوئے، کچھ وہ ہے جو فرض واجب سنت موقدہ غیر موقدہ سب پڑھتے ہیں، ہے نا، سب بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، پانچواں ہوا، اور کچھ وہ ہے جو سب پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہے جو وقت سے پہلے مسجد آ جاتے ہیں، کچھ وہ ہے جو اینڈ ٹائم پہ آتے ہیں، کچھ وہ ہے جو دعا بھی کرتے ہیں نماز کے بعد، کچھ وہ ہے جو نہیں کرتے۔ سمجھ میں آیا؟ تو خالی نماز کے اعتبار سے کچھ وہ جو پائجامہ پڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں نماز، کچھ وہ ہیں جو پینٹ شرٹ میں پڑھتے ہیں، کچھ وہ جو کرتا اور لنگی میں پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہے جو امامہ کرتا اور پہن کے نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ ٹوپی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں۔ خالی نماز ہی میں 20-20 فلسفے ہو جائیں گے، سمجھ ہے کہ نہیں؟ کچھ مسواک کر کے پڑھتے ہیں، کچھ بغیر مسواک کے پڑھتے ہیں۔ عمل ہے نا، یہ عمل میں فرقے بڑھیں گے کہ گھٹیں گے؟ کہ روزے میں آ جائیں گے کئی طرح کا روزہ رکھنے والا۔ تو اگر عمل کے لحاظ سے کہا جاتا تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں 73 نہیں رہتے، 73 سے زیادہ ہو جاتے۔ تو عمل کے اعتبار سے نہیں کہا گیا ہے، یہ عقیدے کے لحاظ سے کہا گیا ہے، عقیدے کے لحاظ سے 73 ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ جب 73 ہیں تو یہی کلیئر ہو گیا، عمل میں نکھار اس وقت آئے گا جب عقیدہ سلامت رہے گا، عقیدہ سلامت رہے گا۔ ایک مثال بڑی پیاری دے دیتا ہوں اگر سمجھ میں آئے تو۔ مسجد میں نہ دیوار ہے نہ ڈھانچہ ہے، کچھ نہیں ہے، کلر کرنے والا آ گیا مسجد میں تو کہاں کلر بولیے؟ دیوار ہے ہی نہیں، ڈھانچہ ہی نہیں ہے، کہاں کلر کرے گا؟ ہوا میں کہاں کلر والا نہیں سمجھ پا رہا ہے تو کہا پنکھے والا کہیں پنکھا لگا دے، الیکٹریشن بلب لگا دے، کہا ڈھانچہ ہی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو ڈھانچہ کب آئے گا؟ ڈھانچہ ہوگا تو لائٹ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، کلر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ڈھانچہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔
تو کہا ایسے ہی انسان کے اندر ایمان ڈھانچے کا کام کرتا ہے، روزہ کلر کا کام، نماز لائٹ کا کام، زکات پنکھے کا کام، حج بندے کے اندر مسجد کے اندر اے سی لگانے کا کام کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ اور اگر ڈھانچے ہی نہیں ہے تو کیا لگاؤ گے؟ اگر سمجھ میں آئے تو بول سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو 73 جو کہا گیا ہے کہ شیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں